السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے پہلے رانا ثناءاللہ کے وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے گئے ہیں پنجاب سے، لاہور سے، اور آج اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے، اینٹی کرپشن پولیس کی ٹیم اسلام آباد بھی پہنچی رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ کہانی کیا ہے، رانا ثناءاللہ کو کس جرم میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وارنٹ گرفتاری، اور اس وارنٹ گرفتاری کی حیثیت کیا ہے، اس میں ٹیکنیکل کیا کیا غلطیاں کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ ایکچولی کاؤنٹر کیا گیا ہے عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری کچھ دن پہلے ہوئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کروائے گئے تھے مقامی عدالت سے، ماجسٹریٹ سے، تو اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے ایکچولی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آ رہا ہے، اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے رانا ثناءاللہ، حکیم رانا ثناءاللہ، بلکہ خورشید شاہ کے بقول حکیم رانا ثناءاللہ نے جو نسخہ، جو علاج عمران خان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، خود انہوں نے کہا ہے، اس سے عمران خان اور پرویز الہی، پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی یہ گھبرائے ہوئے ہیں رانا ثناءاللہ سے کہ رانا ثناءاللہ اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ان دونوں کو پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے ذریعے ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ اکبر ناصر خان کی پنجاب میں پوسٹنگ رہی ہے، لاہور میں، اور رانا ثناءاللہ کا تعلق پنجاب سے ہے، فیصل آباد سے ہے، اور رانا ثناءاللہ پر ان دونوں کو لانگ مارچ سے پہلے حکومت جو ہے، پنجاب حکومت گرفتار کروانا چاہ رہی ہے۔ لیکن کیا یہ گرفتار ہوں گے؟ کیا یہ پاسیبل ہے کہ سٹنگ آئی جی، وفاقی دارالحکومت کا آئی جی پولیس، آئی جی اسلام آباد، کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا وفاقی وزیر داخلہ ان کو صوبائی اینٹی کرپشن محکمہ جو ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ مجھے لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں اپنے ویورز کے کہ رانا ثناءاللہ گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری بہت بعد کا معاملہ ہے، پہلے عمران خان کا معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان کب گرفتار ہوں گے اور عمران خان کے لانگ مارچ کا کیا ہوگا۔ یہ دو سوالات ہیں میرے لیے۔ تو میرے لیے رانا ثناءاللہ کا ایشو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں لاہور سے، یہ اسپیشل جوڈیشل ماجسٹریٹ سے کروائے گئے ہیں، جس متعلقہ ماجسٹریٹ نے کرنے تھے وہ چھٹی پر تھے، اور یہ اسپیشل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اسپیشل جوڈیشل ماجسٹریٹ وارنٹ گرفتاری کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی جو ڈیوٹی ماجسٹریٹ ہوتا ہے اس سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں، جس کو بھی متنازع سمجھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جج کا نیچے نام ہی نہیں ہے، ایک اسٹیمپ لگا ہوا ہے لیکن وارنٹ گرفتاری پہ جج کا نام ہی نہیں ہے، نیچے پین سے یا ہاتھ سے یا کمپیوٹر سے نام ہوتا ہے، ایسا کوئی نام کسی جج کا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس وارنٹ گرفتاری میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ کب پیش کرنا ہے، اگلی سماعت کب ہونی ہے، منڈے کو پیش کرنا ہے یا اگلے ہفتے، کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ پیش کب کرنا ہے۔ بھائی، گرفتار کر کے اینٹی کرپشن پولیس، اینٹی کرپشن محکمے کے جو افسران ہیں وہ منہ اٹھا کے لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے، جی وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ، جب یہ آئے تو یہ چلے گئے کوسار تھانے، وہاں پہ ان کو یہ بتایا گیا کہ بھیا دیکھو، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اینٹی کرپشن کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ رانا ثناءاللہ کا کوسار تھانے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں بنتا۔ رانا ثناءاللہ کا گھر فیصل آباد میں ہے، رانا وہ فیصل آباد کوسار تھانے کے حد میں نہیں آتا۔ رانا ثناءاللہ کا اسلام آباد میں جو گھر ہے، سرکاری گھر وزیر کا بطور وزیر، وہ بھی تھانہ کوسار میں نہیں آتا۔ رانا ثناءاللہ کا جو دفتر ہے وہ بھی کوسار تھانے کے حدود میں نہیں آتا۔ تو آپ کس منہ سے کوسار تھانے آئے ہیں؟ اب یہ عقل دیکھیں، اینٹی کرپشن کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کوسار تھانے چلے گئے ہیں، جس کے ساتھ رانا ثناءاللہ کا لینا دینا ہی نہیں بنتا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے جی سیکٹریٹ تھانہ،
थाना सेक्रेटेरिएट के हुदूद में राना सनाउल्लाह का घर भी आता है सरकारी, और राना सनाउल्लाह का ऑफिस भी आता है सरकारी। लेकिन ये 1 घंटा वहाँ पे ले दे हुई पुलिस एहलकारों के साथ, पुलिस इंतज़ामिया के साथ इनको ये बताया गया कि देखो जी, वारंट गिरफ्तारी पे राना सनाउल्लाह का जो घर का एड्रेस लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है फैसलाबाद का, वो इस्लामाबाद का तो लिखा हुआ नहीं है। जो आप इधर से गिरफ्तार करने आए हैं, कहाँ लिखा हुआ है बताएं? कि कोई मिनिस्टर इनकलेव लिखा हो, राना सनाउल्लाह का घर कोई पाक सेक्रेटेरिएट लिखा हो, या वजारत दाखिला मरकज़ दफ्तर हेड क्वार्टर लिखा हो, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। फैसलाबाद का है तो आप जाएं फैसलाबाद। तो इन्होंने टेक्निकली एक तो गलतियां की हैं, इसकी वजह से राना सनाउल्लाह को एक तो गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं है। सूबा होता है, वफाक होता है, तो सूबाई हुकूमत वफाक के किसी न किसी हवाले से मातहती होती है। बज़ाहिर डायरेक्ट मातहत हो न हो, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो मातहत होती है। वफाक जो है सूबे में गवर्नर राज भी नाफिज कर सकता है, सूबे के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है। वफाकी हुकूमत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम जो है वो ये है कि जी राना और आईजी पे इल्ज़ाम क्या है वो भी बताता हूँ। पहले तो राना सनाउल्लाह पे मॉडल टाउन का भी इल्ज़ाम है। परवेज़ इलाही कहते रहे हैं राना सनाउल्लाह को फांसी आएगी और ये होगा। राना सनाउल्लाह ने अगर मॉडल टाउन का कसूरवार हैं तो राना सनाउल्लाह का एहतसाब करें, बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। आप कड़ी से कड़ी सज़ा दे दें जो मुजरिम है, लेकिन वो इल्ज़ाम नहीं लगाया इसमें। अभी जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं ये हुए हैं कि जी 2019 में राना सनाउल्लाह ने एक हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे कलर कहार में, इधर इस्लामाबाद के नज़दीक एक हाउसिंग सोसाइटी खुली थी, कायम हुई थी, उसका इफ्तिताह किया था राना सनाउल्लाह ने। ये इल्ज़ाम है कि इफ्तिताह किया था राना सनाउल्लाह ने, और कुछ अरसे के बाद उसी कहा जा रहा है कि उसी हाउसिंग सोसाइटी में, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के नाम से है, उसी में फिर राना सनाउल्लाह के 2 फार्म हाउसेज निकल आए। यानी पता चला कि 2 फार्म हाउसेज राना सनाउल्लाह के हैं उसी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में। और राना सनाउल्लाह ने ये फार्म हाउसेज जो हैं ये करप्शन के पैसों से बनाए हैं। अब सबूत कोई नहीं था इनके पास। इन्होंने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार भी किया था 2019 में। राना सनाउल्लाह जेल में भी थे, इल्ज़ाम यही था, लेकिन राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई सबूत कोई नहीं था एंटी करप्शन के पास, और फिर राना सनाउल्लाह रिहा हो गए। अब राना सनाउल्लाह का इतने अरसे के बाद 20 गुज़र गया, 21 गुज़र गया, अब 22 गुज़रने वाला है। 3 साल के बाद फिर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं जी। भाई 3 साल आप क्या कर रहे थे? केस को पैरवी क्यों नहीं कर रहे थे? परसू क्यों नहीं कर रहे थे? ये तो नेब वाला काम कर दिया है एंटी करप्शन ने भी, कि नेब लोगों के सर पे तलवार, मुकदमात की, केसेस की तलवार लटकाए, इंक्वायरीज की तलवार लटकाए रखता है कि भाई 5 साल, 10 साल, 20 साल गुजर जाएं, उसके बाद जब बंदे को तंग करना होता है, परेशान करना होता है, हिरासा करना होता है, तो उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी और इंक्वायरी और नोटिसेस और ये सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। तो एंटी करप्शन ने भी यही किया है। इल्ज़ाम ये है राना सनाउल्लाह पे, एक्चुअली राना सनाउल्लाह को हुकूमत पंजाब इमरान खान के प्रेशर में आके गलबन यकीनन, बल्कि या शायद कहें या ये एक तसर है कि इमरान खान के प्रेशर में आके उनके कहने पे राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए गए हैं, ताकि राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी और या की जाए, ताकि लॉन्ग मार्च के रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए हैं, एक्चुअली लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सारा जो यहाँ पे मीटिंग्स, सारा निज़ाम जो है वो ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर दाखिला के अंडर में आता है, वही कर रहे हैं सारा कुछ। और फिर आईजी इस्लामाबाद भी हैं डॉक्टर अकबर नासिर खान। इन दोनों को पंजाब हुकूमत, इमरान खान गिरफ़्तार करवाना चाह रहे हैं। गिरफ़्तार भी नहीं करवाना चाह रहे शायद, लेकिन बस वारंट गिरफ्तारी और ये तंग करना जिस तरह होता है ना, काउंटर करना, यानी पॉइंट स्कोरिंग, इसको आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह सकते हैं,
کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، لوکل عدالت سے، مقامی عدالت سے، تو کیوں نہ رانا ثناء اللہ کے بھی جاری کر دیے جائیں بھائی، کرا دیے جائیں۔ تو اس طرح رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، بلکہ 11 تاریخ کو اسی پچھلے مہینے غالباً، جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو بھی اینٹی کرپشن نے نوٹس جاری کیا تھا، پنجاب نے، اینٹی کرپشن پنجاب نے طلبی کا، اینٹی کرپشن کے ایک افسر نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو۔ کیوں؟ ان پہ الزام ہے کہ جی سیف سٹی لاہور جو ہے اس میں انہوں نے کرپشن کی ہے، اس وقت یہ لاہور میں تعینات تھے کوئی، تو اب ان کو نوٹس طلبی کا رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری اور اینٹی کرپشن کروا رہا ہے، کرپشن کے الزام میں۔ یہ ایکچولی عمران خان ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی مریم اورنگزیب کا بھی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان ڈرے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ سے۔ رانا ثناء اللہ، عمران خان کو پتہ ہے کہ بھئی 25 مئی کو جو کچھ ہوا، لانگ مارچ لے کر آئے تھے، تو اس سے بھی بدترین یا برا حشر ہوگا اب اگر میں دوبارہ اسلام آباد پہ میں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی یا دھاوا بولنے کی کوشش کی، تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے کلیئر کہ بھائی پکا پورا انتظام کر رکھا ہے عمران خان کا، علاج میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ عمران خان بھول جائیں کہ اسلام آباد اب آ پائیں گے کارکنان کو یا جتھے کو لے کر، لیکن اب پرویز الہی صاحب مہرے بنے ہوئے ہیں، پرویز الہی کی حکومت مہرہ بنی ہوئی ہے عمران خان کا، اور یہ نون لیگ دشمنی میں، نواز شریف دشمنی میں صرف وہ وفاداری کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، کیونکہ پرویز الہی نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا تو وہ باقیوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا یا دوستی نبھائے گا۔ یہ پرویز الہی بالکل، اب میں اس پرویز الہی پہ کیا تبصرہ کروں، پہلے ہی بہت سارے پروگرام میں نے کیے ہیں، جب چودھری شجاعت حسین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی یا نافرمانی کی جس کو کہیں، ابھی تک چودھری پرویز الہی جس نے پالا پوسا بڑا کیا، سارا کچھ تربیت یہ وہ سارا کچھ چودھری شجاعت کی زیر نگرانی اور زیر تربیت رہے ہیں پرویز الہی، لیکن اب آخر میں جا کے اس بوڑھے بزرگ کو خوار کر دیا اور تنہا کر دیا پرویز الہی نے۔ تو پرویز الہی نون لیگ دشمنی میں یہ عمران خان کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ رانا ثناء اللہ کو اسلام اس طرح کوئی اینٹی کرپشن یا پرویز الہی کی ایما پہ یا عمران خان کی ایما پہ لانگ مارچ سے پہلے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔